آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 300 بلین ڈیلی کی ای میل ٹریفک ہے اور اس میں سے 2.5 بلین جو ای میلز ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو ایڈلٹ کنٹینٹ ہیں۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک ولگر ویڈیو سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے اور 35% جو ایڈلٹ کنٹینٹ کے یوزرز ہیں ان کا تعلق فیمیل جینڈر سے ہے۔ ہم روز انٹرنیٹ پر محفلوں میں اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں، اتنی بار سنتے ہیں کہ بنا سوچے ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز سوسائٹی کو خراب کر رہی ہے یا فلاں وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا جو بات بار بار دہرائی جا رہی ہے وہ لازمی طور پر سچ ہوتی ہے؟ آج ہم ایسی ہی کچھ باتوں کو اٹھائیں گے جنہیں ہم متس بھی کہہ سکتے ہیں، ایسی باتیں جو شوکنگ لگتی ہیں، ان کے ساتھ ایک نمبر لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک اور بڑا شوق لگتا ہے، لیکن جب انہیں تھوڑا سا لاجک اور ڈیٹا کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو کہانی ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ ایسی باتیں جو شوکنگ لگتی ہیں نمبر کے ساتھ بولی جاتی ہیں، لیکن جب انہیں تھوڑا سا لاجک اور ڈیٹا کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو جو کہانی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جہاں مت صرف سوچ کو نہیں زندگی کے فیصلوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیسہ، کامیابی اور پاور، ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ کامیابی جو ہے اس کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، پڑھائی کریں، ڈگری لیں، اچھی جاب اور پھر اسٹیبلٹی۔ لیکن جب ہم اصل دنیا کو دیکھتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ کامیاب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ نے ڈگری لی ہوتی ہے، کچھ بغیر ڈگری کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ڈگری کے باوجود سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ ڈگری کا نہیں، مسئلہ ہے ایکسپیکٹیشنز کا۔ سوشل میڈیا نے ایک اور خطرناک مت پیدا کیا ہوا ہے جس جو ہے اوور نائٹ سکسیس۔ اس کی وجہ سے پیشنس جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اوور نائٹ ہمیں سکسیس ہی چاہیے۔ ہماری صحت اور خوشی، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیلتھ ٹپس جو ہوتی ہیں وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کے جو ٹوٹکے ہیں، وہی جو ہیں اصل ہیپینس یا اصل جو صحت کا راز ہیں۔ لیکن یہ جو ہیپینس فارمولا سب کو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے ہی صحیح ہیں، لیکن سچ ہمیشہ سمپل نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کا فارمولا جو ہے وہ فکسڈ ہے، پیسہ، کیریئر، فیملی، اگر سب پرفیکٹ ہو خوشی ملتی ہے، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ خوشی جو ہے وہ اس کا ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے، وہ ایک انٹرنل فیلنگس ہے، اس کا پیسہ، فیملی، کیریئر کے ساتھ بالکل کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خوش نہیں ہوتے، کچھ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، پیسہ بھی نہیں ہوتا، ایک اچھی ویل سیٹلڈ فیملی بھی نہیں ہوتی، ایک اچھا کیریئر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بالکل اپوزٹ ہے۔ زیادہ تر لوگ پرفیکٹ کنڈیشن کا ویٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ اب خوشی ملے گی، یہ خوشی ملے گی تب میں خوش ہو جاؤں گا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے۔ ایک اور ہمارا جو پہلو ہے وہ ہے پولیٹکس اور میڈیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مت سب سے زیادہ وائرل ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ایموشنز ہے اور اوپینینز کا ڈائریکٹ تعلق ان سے ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا جو نیوز ہم دیکھتے ہیں، جو پولیٹیشنز ہمیں کہتے ہیں، وہ اصل میں سچ ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ میڈیا صرف انفارمیشن دیتا ہے۔ ریئلٹی یہ ہے ہر نیوز آؤٹ لیٹ کی اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے۔ ہیڈ لائنز اکثر اٹینشنز گریبنگ ہوتی ہیں، لیکن کنٹینٹ ان کے اندر بالکل ہی مس ہوتا ہے۔ جو ہی ہم ہیڈ لائن دیکھتے ہیں اگر ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے ایک اور متھ پہ بلیو کر لیا۔ ایک ہیڈ لائن جو ہمارے ایموشنز کو ٹریگر کرے وہ ہمیشہ پورا سچ نہیں بتاتی، اس لیے سمجھدار جو ویورز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ملٹیپل ریسورسز سے اس چیز کو چیک کرتے ہیں اور ایموشن ریئیکٹ کے جو فیکٹس ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک اور جو سینسٹیو اور پاورفل پہلو ہے وہ ہے ہمارا کلچر اور سوسائٹی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مت سب سے زیادہ ڈیپ اور پرسنل ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ ہماری سوسائٹی یا ٹریڈیشنز ہمیں سکھاتے ہیں وہ ہمیشہ سچ اور جو ہے وہ یونیورسل ہیں؟ سب سے بڑا مت یہ ہے کہ ٹریڈیشن از ایکول ٹو ٹروتھ۔ کہتے ہیں جو ٹریڈیشن ہے وہیں سچائی ہے۔ کبھی کبھی ٹریڈیشن صرف اڈاپٹیشن اور ہسٹری کا پروڈکٹ ہوتی ہیں۔ کلچر اکثر باؤنڈریز اور رولز لگاتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب یونیورسلی کریکٹ ہے۔ مثال کے طور پر جینڈر، رولز، میرج، ایکسپیکٹیشنز، یہ سوشل بیہیویئر کے متس ہماری چوائسز کو لمٹ کر دیتے ہیں۔ ریئلٹی یہ ہے کہ کلچر ایوالو کرتا ہے اور جو اب آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے وہ صرف ریپیٹیشن کا نتیجہ ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کس طرح جج کرتی ہے۔
کیوں سکسیسفل ہیں، کیوں نہیں ہیں، کیوں ایکسیپٹیبل ہیں، کیوں نہیں ہے. یہ پریشر ہمیں اپنی اتھینٹک جو لائف ہے اس سے دور لے جاتا ہے. سب سے بڑا مت یہ ہے کہ سوسائٹی کے نارمز پر چلنا. اگر ہم چلیں گے تو ہم سیکیور ہیں اور ہماری جو لائف ہے وہ ایک رسپیکٹڈ لائف ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ اپنی چوائسز اور اویئرنیس سب سے امپورٹنٹ ہے، نہ کہ جو ایک کراؤڈ آپ کو اپروول دیتا ہے تب جا کے آپ کی جو لائف ہے وہ اتھینٹک ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک مت ہے کہ آپ سوسائٹی کے نارمز پہ چلیں گے آپ سیکیور ہیں، رسپیکٹفل ہیں، ادروائز نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن اور جو پروگریس کلچر کو بالکل ہی ڈسٹرائے کر رہا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ ہمیشہ ایوالو کرتی ہے. جو آج ریڈیکل لگتا ہے کل آپ کی جو ٹریڈیشن کا پارٹ بن سکتا ہے. متھ تب زندہ رہتے ہیں جب ہم چینج کو تھریٹ سمجھتے ہیں. سوسائٹل ایوولوشن کا مطلب یہ نہیں کہ ویلیوز ختم ہو گئی، بلکہ ان کا کنٹیکسٹ اور انٹرپریٹیشن چینج ہوا ہے. شاید سب سے بڑا مت یہ ہے کہ ہماری بلیفز ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. ریئلٹی یہ ہے کہ بلیفز تب گائیڈ کرتی ہیں جب ہم انہیں سمجھ کر اور کوشچن کر کے اڈاپٹ کریں. ڈائریکٹلی ہم اندھا دھند جو ایک بلائنڈ بلیور نہ بنے، ہم اس جگہ پہ سوال اٹھائیں، کوشچن کریں. بلائنڈ جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ متس کو سچ بنا دیتی ہیں اور اصلی وزڈم ہم وہاں پہ مس کر جاتے ہیں. کلچر اور سوسائٹی کے متس صرف نمبرز اور ریچول نہیں ہیں، یہ ہماری آئیڈینٹی اور ڈیسیجن کو شیپ کرتے ہیں. اویئرنیس اور جو کریٹیکل تھنکنگ ہے ہمیں متس اور ریئلٹی کے درمیان فرق سمجھانے کا پاور دیتی ہیں، کیونکہ سچ ہمیشہ سمپل اور سبٹل ہوتا ہے، لیکن جو متس ہوتے ہیں وہ لوڈلی اور ریپیٹ ہر جگہ بولے جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی ایک ایگزامپل دی کہ 300 بلینس جو ہے وہ ڈیلی کی میل ٹریفک ہے، اس میں سے 2.5 بلین جو میلز ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو ایڈلٹ کانٹیکٹس ہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں سے 45% جو 300 میں سے بھی 45% جو میلز ہوتی ہیں وہ اسپیم میلز ہوتی ہیں. اب ساری کی ساری جو ہیں وہ ایڈلٹ کانٹیکٹس کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا مت ہے. تو آج کی جو ویڈیو کا سب سے بڑا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے متس کو ایکسپوز کرنا صرف نالج کا کام نہیں بلکہ سوچ اور اویئرنیس، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کریں، کوسچن. جب آپ کوسچن کریں گے تب آپ کو واضح ہو جائیں کہ یہ مت ہے یا یہ ایک ریئلٹی ہے. جب ہم کوسچن کرنا سیکھ لیتے ہیں تب متس ہم پر کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.